السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر منیرہ عباسی ہے. میں اینڈوکرینالوجسٹ ہوں اور لائف اسٹائل میڈیسن ایکسپرٹ ہوں، اور کرنٹلی میں پاکستان ایسوسیشن آف لائف اسٹائل میڈیسن کی وائس پریزیڈنٹ ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت خصوصی مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر شگفتہ فیروز. ڈاکٹر شگفتہ فیروز نے MBBS پاکستان سے کیا اور فیملی پریکٹس میں اسپیشلائزیشن کی. اس کے بعد ہولسٹک نیوٹریشن اور انٹیگریٹو میڈیسن میں فیلوشپ اور PhD کی. This was followed by her expertise and certification in lifestyle medicine, جو انہوں نے نہ صرف ہارورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کی بلکہ امریکن بورڈ سے بھی اس کی فردر سرٹیفکیشن کی. ڈاکٹر شگفتہ فیروز اس وقت پاکستان میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسوسیشن آف لائف اسٹائل میڈیسن ہیں، اور اس کے ساتھ رفا انسٹیٹیوٹ آف لائف اسٹائل میڈیسن کی ڈائریکٹر بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شگفتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ تفصیلی انٹرویو کروایا آپ، انٹروڈکشن کروایا، بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے. لائف اسٹائل میڈیسن کا جو جرنی ہے اس کو تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو میرے اور آپ کے دل سے دونوں سے بہت قریب ہے. ڈاکٹر شگفتہ آپ میری ٹیچر بھی ہیں، میری مینٹور ہیں، اور اس وقت جتنا بھی ہمارا لائف اسٹائل میڈیسن کا سفر ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اور جس تیزی سے لائف اسٹائل میڈیسن پاکستان میں اپ لفٹ ہوئی ہے، اس میں آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے لیے بہت دعائیں. تھوڑا سا میرے خیال سے اب لوگ سن رہے ہوں گے کہ ہم یہ لائف اسٹائل میڈیسن کی باتیں کر رہے ہیں، تو آخر یہ لائف اسٹائل میڈیسن ہے کیا چیز؟ اس کو تھوڑا سا بتائیں گی. دیکھیں، اگر ہم لائف اسٹائل میڈیسن کو بریک کریں، لائف زندگی، میڈیسن اسٹائل طرز زندگی، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، میڈیسن علاج، یعنی طرز زندگی کے اندر علاج، یہ ہے اس کا اردو مطلب، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں کہ لائف سٹائل میڈیسن بنتی کس سے ہے، تو سائنس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن کو جب جوڑا جاتا ہے تو ایک انسان کی طرز زندگی یا لائف سٹائل بنتی ہے. اور وہ ہے اس کا کھانا پینا، وہ ہے اس کا رات کا سونا، وہ ہے اس کا مزاج یا اس کا زندگی کے معاملات کو ہینڈل کرنے کی برداشت، آپ کہہ لیں اس کی خوشی غم. اس کے علاوہ اس کے اندر آتا ہے اس کی موومنٹ یا اس کی ایکسرسائز. پھر اس کے اندر آتا ہے کہ وہ کسی نشے کا شکار تو نہیں ہے، وہ چائے پینا بھی ہو سکتا ہے. نشے کا مطلب صرف ڈرگ نہیں ہوتی، چائے پینا بھی ایکسیسولی ہو سکتا ہے. پھر اس کے اندر آتا ہے کہ اس انسان کے باقی لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، جن کو ہم ٹیکنیکلی سوشل کنیکشنز کہتے ہیں. تو یہ ہے ایک مختصر سی ڈیفینیشن لائف سٹائل میڈیسن کی. زبردست. تو آپ کی بات سے تو سن کے لگ رہا ہے کہ جب ہم میڈیسن کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک دم دوا کا خیال آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی ہولسٹک سی کوئی چیز ہو گئی جو انکیمپس کر رہی ہے انسان کی پوری زندگی کو. تو آئی ایم شیور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس کو جاننے کے لیے بہت زیادہ بتاب ہوں گے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے. کیا اس کا تعلق، کیا کوئی ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو لائف سٹائل سے تعلق رکھتی ہیں جن کو لائف سٹائل میڈیسن ایڈریس کرتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں ایکیوٹ ایلمنٹس، یعنی 3 4 5 دن کی بیماری آئی، آپ نے اس کے لیے دوائی کھائی اور وہ بیماری چلی گئی. باقی ہوتی ہیں کرونک بیماریاں. کرونک بیماری جب آتی ہے تو کرونک بیماری جاتی نہیں ہے، وہ آپ کو لے کے جاتی ہے نا. تو اور اس کا تعلق آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ ہوتا ہے. سو اس لیے لائف سٹائل میڈیسن جو ہے نا، اس میں کوئی میڈیسن نہیں دی جاتی، اس میں آپ کی یہ 6 چیزیں جو ہے ان کو سیدھا کیا جاتا ہے، تاکہ یہ 6 چیزوں کو سیدھا کرنے سے آپ کی یہی 6 چیزیں آپ کی میڈیسن بن جائیں. لیکن میڈیسن دی کوئی نہیں جاتی، بلکہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کچھ میڈیسنز پہ ہیں تو اپنے ان 6 ستونوں کو ٹھیک کرنے سے آپ کی وہ میڈیسنز کم ہو سکتی ہیں، اور شاید ایک سٹیج پہ جا کے آپ کی وہ میڈیسن چھٹ بھی جائیں اگر آپ اپنی زندگی کو سنوارنے میں اتنے سیریس ہوں گے. اچھا، تو آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یعنی انسان کے اپنے اندر اس کی ہیلنگ موجود ہے، یعنی دوا اس کے اپنے اندر موجود ہے. آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گی کہ وہ کون سی ڈیزیزز، زیادہ تر کرونک ڈیزیزز کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا وہ کون سی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو اس میں شامل ہیں؟ دیکھیں، ہم جو بڑا آرام سے جانتے ہیں جن بیماریوں کو جو کرونک ڈیزیزز ہیں، سب سے پہلے تو ذیابیطیز ہے، ڈائبٹیز ہے.
دل کا مرض ہے، بلڈ پریشر ہے، جو آٹو امیون ڈس آرڈرس کہلاتے ہیں، روماٹوئڈ ہوتا ہے، ایگزما ہوتا ہے، ایستما ہے، الرجیز ہیں، پیٹ کے امراض ہیں، مطلب بے شمار کینسر ہے، ایون کینسر ہے. تو جتنی بھی بیماریاں آپ کو 5 دن یا ہفتے سے یا 15 دن سے اوپر چلی گئی ہیں وہ ساری کی ساری کرونک ڈیزیزز ہیں. جو آپ کے ساتھ چل رہی ہیں وہ سب کرونک ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ ہے. اور اگر ہم سوچیں تو ہمارے گھروں میں اگر ہم اس وقت دیکھیں تو فیملی ممبرز میں ایٹ لیسٹ 1 یا 2 لوگ تو اس طرح کی ڈیزیزز سے ان کی موجود ہے ڈیزیز. کوئی ڈائبیٹک ہے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، تو یہ تمام ڈیزیزز اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بالکل سب اس میں شامل ہوتی ہیں. بالکل اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی لیے WHO نے میرے خیال ہے 2019 میں یہ بات کہی تھی کہ 2020 میں 80% بیماریاں جو ہوں گی وہ کرونک ڈیزیزز یا ان کو NCDs بھی کہتے ہیں، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوں گی. تو WHO نے پوری دنیا کا ایک حساب کتاب لگا کے یہ بات ہی کہی تھی نا. تو ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، کسی کا وٹامن ڈی کم ہے، کسی کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. ان ڈیزیزز کے بارے میں نے اکثر سنا ہے کہ جین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جینیٹک ہیں، مطلب یہ موروثی بیماریاں ہیں، ہمارے والدین کو تھی، ان کے والدین کو تھی، لہٰذا یہ ان کو اس وجہ سے یہ بیماری ہے. تو جن کو جین کا پرابلم ہوتا ہے، کیا ان کے لیے بھی یہی بات جو ابھی آپ بتا رہی ہیں لائف سٹائل کی وہ ٹرو ہے؟ اچھا دیکھیں، جینز کے بارے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو جینز ہوتی ہیں نا ان کی مثال ایک تاروں کے گچھے کی ہوتی ہے جس میں سے کرنٹ نہیں گزر رہا. تاروں کا ایک گچھا پڑا ہوا ہے اور وہ بے شک آپ اس کو جو ساکٹ ہوتا ہے اس سے وہ کنیکٹڈ ہے لیکن سوئچ آن نہیں ہے. تو ہماری جینز میں ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے آباء و اجداد کی بیماریاں بھی موجود ہوتی ہیں، صرف ماں باپ ہی نہیں. آپ جب تک اپنی جینز کا سوئچ نہیں آن کرتے نا تب تک وہ جینیٹک ڈیزیز ایکٹیویٹ نہیں ہوتی ہے. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ بیماری ہونی ہے کیونکہ میرے ماں باپ کو تھی. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر اپنے لائف سٹائل کو اچھا رکھیں گے، اگر آپ صحیح طریقے سے کھائیں گے، آپ اپنی سیلف کیئر کریں گے، اگر آپ اپنی نیند اچھی لیں گے، اگر آپ خوشی اپنے اندر زیادہ غالب رکھیں گے، تو آپ کی جینز جو ہیں وہ ویسے ہی سلیپ موڈ میں رہیں گی اور آپ کو کبھی بھی جینیٹک ڈس آرڈرز جو ہیں وہ آپ کے ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ اگر کسی کی جین ہے بھی تو آپ کہہ رہی ہیں ان کا سوئچ آف ہو جاتا ہے اگر بیہیویئرز ٹھیک ہوں تو. زبردست. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ وہ جو 6 پلرز یا 6 ستون جن کی آپ نے بات کی، اس میں چونکہ آپ کی ایک بہت لمبی اور بہت ایکسٹینسو ٹریننگ ہے نیوٹریشن میں، تو ہم تھوڑی سی نیوٹریشن پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ان ڈیزیزز کے لیے، ساری ڈیزیزز کے لیے ایک طرح کی نیوٹریشن ہوتی ہے یا اس کے اندر اور کوئی ڈیپتھ ہے نیوٹریشن کے لیے، کوئی ایک خاص قسم کا کھانا ہے جو ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیے اس میں نیوٹریشن کی جہاں تک تعلق ہے نا، چند تو اصول ہیں نیوٹریشن کے کہ آپ کی خوراک میں گوشت کا استعمال منیمل ہونا چاہیے. یعنی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قومیں یا وہ لوگ یا وہ مختلف گروہ یا گروپس جو زیادہ تر سبزیوں پہ رہتے ہیں، ان سبزیوں پہ، دالوں پہ، چنوں پہ اور اناج پہ رہتے ہیں، ان کے اندر بیماریوں کا جو رسک ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر آپ نے بیماری سے بچنا ہے تو غیر ضروری گوشت کا استعمال، خاص طور پہ میں برائلر چکن تو بہت کہتی ہوں، برائلر چکن کو اپنی زندگی سے نکال دیں. بیف مت کھایا کریں. سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سال میں 1 دفعہ بیف کھا سکتے ہیں. ہم جو بکرے کا گوشت تو ویسے ہی بہت مہنگا ہو گیا ہے تو کھانا ہی مشکل ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو سبزی گوشت کی شکل میں ہفتے میں 1-2 دن کھائیں. کوشش کریں آپ کی جو کھانا ہے اس میں سبزیاں، دالیں، چنے، لوبیا، بیسن کا استعمال، کڑی، کیوں نہیں ہم اور مزے کی چیزیں کھا سکتے ہیں جو ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں. تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی خوراک کو جنرلی اس طرح ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد میں جب علاج کرتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ مطلب کوئی انسان اگر میرے پاس آ رہا ہے تو وہ کیا افورڈ کر سکتا ہے، اس کے مطابق، اس کی پاکٹ کے مطابق پھر خوراک کو
ایک نسخہ بنانا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں جائیں جی چنے کھا لیں, دالیں کھا لیں, گندم کھا لیں, آپ کا علاج ہو گیا. نو, آپ کی خوراک کو ایک شکل دینی پڑے گی, ایک نسخے کی شکل دینی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ ہر وقت کھانا نہیں کھا رہی ہے, وہ بہت سے اور بھی کام کر رہی ہے. تو اگر آپ اس کو ہر وقت کھانا ڈالتے رہیں گے منہ میں تو وہ خوراک آپ کو لگے گی نہیں, بلکہ وہ خوراک ضائع ہو جائے گی, اور آپ کی باڈی میں بے شمار ڈیفیشنسیز وہیں کی وہیں رہیں گی, کیونکہ میل ابزارپشن کی طرف چلی جائے گی باڈی. تو پھر جب مریض آتا ہے تو اس کے مطابق خوراک کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. خوراک کی جیسے ہم ڈائبٹیز کو لے لیں اگر, تو ڈائبٹیز کے لیے کوئی اسپیسیفک آپ کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے ڈائٹ کی؟ کیا وہ کوالٹی آف ڈائٹ ہے یا اور بھی کوئی فیکٹرز ہیں؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. شوگر جو ہے نا, شوگر اگر میں یہ کہوں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. شوگر چونکہ لائف سٹائل ڈیزیز ہے, تو شوگر ہوتی ہے یا ڈائبٹیز یا ذیابطیس ہوتی ہے غلط خوراک کھانے سے, غلط ٹائم پر خوراک کھانے سے, ناشتے مس کرنے سے ہوتی ہے, راتوں کو یہ جو ڈیلز ہوتی ہیں ڈیلز میں منگا کے کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی خوراک میں اگر میدا, یہ جو وائٹ فلار ہے, اس کا استعمال زیادہ ہے اس سے ہوگی. اگر آپ کی خوراک میں بازاری خوراکیں یعنی پروسیسڈ فوڈ زیادہ ہے اس سے ہو سکتی ہے. اگر آپ ٹائم نہیں فالو کرتے, فرض کریں آپ ایک دن ناشتہ 6 بجے کرتے ہیں, اگلے دن ناشتہ آپ 11 بجے کرتے ہیں, ایک دن آپ رات کا کھانا 7 بجے کھاتے ہیں, آپ اگلے 5 دن رات کا کھانا رات کے 11 بجے کھاتے ہیں, آپ کو ڈائبٹیز ہوگی. تو ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس کا ڈائٹری ڈسپلن, نظم و ضبط کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق ہے. اور جب آپ وہ نظم و ضبط ٹھیک کرتے ہیں تو ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ آپ مناسب مقدار میں ہفتے میں 1-2 دن میٹھا بھی کھا سکتے ہیں اور آپ کی شوگر کو کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ٹائمنگ ہے, ڈائٹ کی جو ٹائمنگ ہے اور اس کی جو کمبینیشن ہے, اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ صرف خالی میٹھا ایسا نہیں ہے کہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہو. بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ گندم یا چاول یا فروٹس کھانے سے, یعنی ان میں چونکہ میٹھا ہوتا ہے تو ان کا استعمال کم رکھنا چاہیے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیں, میٹھا جو ہے ہماری, ایک تو گندم اور اناج جو ہوتا ہے یعنی کاربوہائیڈریٹس انہیں کہتے ہیں, اس میں تو میٹھا ہوتا ہے, ظاہر ہے پھلوں میں میٹھا ہے, گندم میں میٹھا ہے, یعنی وہ کنورٹ ہوتا ہے شوگر میں. جی. لیکن ہماری تقریباً ساری خوراک ہی الٹیمیٹلی بریک کرتی ہے جا کے شوگر کی کسی نہ کسی شکل. صحیح بات ہے, یہ تو ہے نا. تو آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ سب کچھ بند کر دیں گے. آپ کے لیے اگر میں ڈائبٹکس کو میں نے ہی بتائے تھے, جب میں میڈیکل ڈاکٹر کی پریکٹس کرتی تھی تو میں نے ہی اس کو بتایا پہلے اپنے مریض کو. میں اس لیے یہ جان کے بول رہی ہوں کہ آپ فرق کو محسوس کر سکیں کہ ایز اے ڈاکٹر ہم ذیابطیس کے مریض کو کیا بتاتے ہیں اور ایک لائف سٹائل میڈیسن کے ایکسپرٹ کے طور پہ ہم کیا بتاتے ہیں. تو ہم بند کر دیتے تھے وہ ساری سبزیاں جو زمین کے نیچے گرو ہوتی ہیں. میں چاول بند کر دیتی تھی, بالکل, یہ تو بڑی کامن, بند کر دیتی تھی. اور اب مجھے یہ پتا چلا کہ آلو کے چھلکے میں ڈائبٹیز کا علاج ہے. تو اب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے اگر آلو کھانا ہے تو اس کا چھلکا بھی ساتھ کھا لیں, کیونکہ اس کے چھلکے میں اللہ تعالیٰ نے شوگر کنٹرول کرنے کا علاج رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح جو چیزیں کمپلیکس ہوتی ہیں, یعنی وہ خوراکیں جو ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہیں, جس میں اناج آتے ہیں, زیادہ تر جس میں اناج آتے ہیں, دالیں آتی ہیں, چنے آتے ہیں, تو ان چیزوں کو آپ نے اپنی خوراک میں بڑھا دینا ہے. اور بڑھا نہیں دینا, سب سے بڑا اصول ہے کہ اٹھنے کے 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کرنا ہے. تمام ذیابطیس کے مریضوں نے اگر وہ اٹھنے کے 1 گھنٹے میں ناشتہ نہیں کرتے تو سارا دن ان کی شوگر فلیکچویٹ کرے گی, چاہے وہ انسولین پہ ہے, چاہے وہ اورل ٹیبلٹس کے اوپر ہے. تو اپنی خوراک کو تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی کوشش کریں, خاص طور پہ صبح کے ناشتے کو. یہ بہت ڈفرینٹ آپ نے ایک جو چیز ہے, یہ بہت فرق ہے میرے خیال سے. ہمارے یہاں بہت سارے آڈینس موجود ہوں گے جو جن کو یہ شاید پرابیبلی انہوں نے یہ ٹیچنگ نہیں سنی ہوگی, اور ان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ وہ چیزیں جن کے اندر مٹھاس ہوتی ہے وہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے, اور خاص پرہیزی کھانا بتایا جاتا ہے, ابال کے کھانا چاہیے. تو یہ آپ کو آج یہ متھ ایک طرح سے ہمیں پتہ چل گئی کہ ایسا نہیں ہے.
غذا کے لیے ضروری یہ ہے کہ غذا جو ہے وہ قدرتی ہو, نیچرل فارم میں, آرگینک فارم میں, پیور فارم میں, ہول فارم میں کھانا ہو. اور یہ صرف کوالٹی آف فوڈ ہی نہیں بلکہ جو کمبینیشن ہے کھانے کا, جو اس کے ٹائمنگز ہیں وہ بھی اثر انداز کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں نہ صرف ڈائبٹیز کو پریونٹ کرتی ہیں بلکہ ریورس بھی کرتی ہیں. اچھا, یہ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب جو میں بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی, رمضان آ رہا ہے اور ہمارے بہت سے پیشنٹس, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت سے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اور لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے بارے میں. تو آئیے ڈاکٹر شگفتہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان میں ہم تھوڑا سا اس کو ڈائبٹیز پہ فوکس کریں گے, حالانکہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈائبٹیز. جتنی بھی لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں, جیسے کہ ہارٹ پرابلمس ہو گئیں, اسٹروک ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, کینسرز ہیں, آٹو امیون ڈیزیز ہیں, یہ سب کے لیے ٹرو ہے. لیکن یہاں چونکہ ہم ڈیزیزز کو ڈیزیزز کی طرح پہچان رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈائبٹیز کا ذکر کر رہے ہیں. تو رمضان آ رہا ہے ہمارا, تو کیا رمضان میں کوئی ایسی لائف سٹائل کے چینجز ہیں؟ کیونکہ ہوتا یہ کہ سب کا روٹین رمضان میں بالکل اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر آپ لائف سٹائل سے کیا یہ اس کو کام آ سکتی ہے, یہ رمضان میں ہمیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھنا ہوگا؟ نہیں, اگر تو آپ بات کر رہی ہیں لائف سٹائل میڈیسن اور رمضان کی, تو لائف سٹائل میڈیسن جو ہے وہ رمضان کے فوائد ہمارے اندر ڈبل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بات کر رہی ہیں صرف لائف سٹائل میڈیسن اور ڈائبٹیز کی, تو اس میں میں بات ایک کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو ذیابطیس کے مریض ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کتنا HbA1c ہے, آپ کس ڈوز دوائی پر ہیں, آپ کتنی انسولین لیتے ہیں, آپ کی فاسٹنگ شوگر کتنی ہے, آپ کی شوگر کتنی دفعہ ڈپ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں روزہ رکھنے کے لیے. تو اگر کسی کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں تو میرا مشورہ لگاتار روزہ رکھنے کا تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا HbA1c جو ہے وہ تقریباً 6 ساڑھے 6 میکسیمم 7 کے درمیان ہے اور آپ لو ڈوز دوائیوں کے اوپر ہیں, تو پھر آپ رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر منیرہ کہ لائف سٹائل میں میڈیسن کے مطابق روزہ کیسے رکھنا چاہیے, تو بالکل چونکہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ خوراک کا ایک پرسکرپشن بنانا پڑتا ہے, تو جو سحری ہے نا, ساری جو گڑبڑ ہے نا وہ سحری سے شروع ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ نہیں, آپ حیران کیوں ہو رہی ہیں, کیا آپ سحری کا اہتمام نہیں کرتی؟ کیا آپ کوئی خاص خوراک نہیں سوچتی سحری کے بارے میں؟ کیا آپ اپنے ارد گرد سحری پہ جانے والے لوگوں کو نہیں جانتی جو ہوٹلز میں جا رہے, ریسٹورنٹس میں جا رہے ہوتے ہیں؟ تو ہم نے کھانا بڑھ جاتا ہے رمضان میں, تھوڑا کھانا ہمارا بڑھ جاتا ہے, فوکس ہمارا کھانے پہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان کے اندر ہمیں کچھ مخصوص خوراکیں اگر ہم نہیں کھائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں کچھ ہو جائے گا. تو ہم وہ خوراکیں کھاتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. جیسے ہم پھینیاں کھاتے ہیں, ہم پراٹھے کھاتے ہیں, ہم نہاریاں بنا لیتے ہیں, ہم پتہ نہیں شیر مال کھانا شروع ہو جاتے ہیں, ہم کھیر بناتے ہیں, ہاں پکوڑے, سموسے اور کچوریاں, یہ سارا کا سارا وہ کھانا ہے جو ہمارے روٹین میں آ جاتا ہے, جو کہ روٹین میں ہمارے معمول کا حصہ نہیں ہوتا ہے. تو جب آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو آپ کو ڈائبٹیز آگے ہو سکتی ہے. رمضان جیسے ہی ختم ہوگا آپ پری ڈائبٹک ہو سکتے ہیں. اگر آپ میں کوئی, آپ کی اگر سوئی بھی جینز جاگ گئی ہیں رمضان کے 30 دنوں میں, تو ہو سکتا ہے آپ پری ڈائبٹک روزے کے دوران ہی ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور اگر آپ ڈائبٹک ہیں, رمضان سے پہلے آپ مائلڈ ڈائبٹک تھے, تو ہو سکتا ہے رمضان کی یہ خوراکیں کھانے سے آپ زیادہ خراب ڈائبٹک ہو جائیں, آپ کی شوگر جو ہے وہ انکنٹرولڈ ہو جائے, اور آپ کو اپنی جو آپ کی دوائیاں ہیں وہ آپ کو رمضان کے دوران ہی بڑھانی پڑ جائیں. تو اعتدال کا اصول رکھنا ہے. آپ نے سحری میں پراٹھے, پھیونیاں, اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں کھانی. آپ روٹی کھائیں اور روٹی کے ساتھ ہی آپ روزہ رکھیں, اور کوشش کریں کہ سحری کے بعد چائے نہ پئیں, چائے آپ سحری سے پہلے لے لیں. کوشش کریں کہ جتنا پانی پینا ہے وہ سحری سے پہلے پئیں. کوشش کریں کہ سحری کے بعد آپ تھوڑی سی گرین ٹی پی لیں. سحری سے مراد آپ کی جو کھانے کا پورشن ہے اس سے پہلے جی, جو کھانے کا پورشن ہے اس سے پہلے آپ چائے پی لیں. چائے کو اگر
خوراک کے بعد پیتے ہیں تو وہ تیزابیت پیدا کرتی ہے. پھر آپ کو گیس ہو سکتی ہے, تیزابیت ہو سکتی ہے, سستی ہو سکتی ہے. اگر آپ گرین ٹی پی لیں گے تو وہ تیزابیت, سستی, گیس یہ سب نہیں ہوگا. اور جو آپ نے اپنی سحری کی خوراک کھانی ہے, جتنا بھی پانی پینا ہے, 4 گلاس سے اوپر نہیں پیا جاتا, تو وقفے کے ساتھ 4 گلاس پانی آپ نے سحری کھانے سے پہلے پی لینا ہے. اور کوشش کریں جو رات کا آپ کا جو ظاہر ہے جو افطاری کا ٹائم ہے کہ اس میں کھجور یا فروٹ چاٹ کے ساتھ روزہ کھولیں, اور بس اس کے بعد آپ نے اور کچھ نہیں کھانا پینا. اسی سے آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی. زیادہ سے زیادہ کوئی لینا ہے اگر تو سکنجبین بنا لیں یا لیمنیڈ بنا لیں. اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پانی بھی نہیں پینا ساتھ. پھر آپ کو اس کا نماز کا وقفہ کرنا ہے, اور نماز کے بعد آپ نے پہلا گلاس پانی کا پینا ہے, مطلب مغرب کی نماز کے بعد. اور پھر پانی پئیں, اور پانی کے کوئی 10 منٹ بعد اپنا کھانا کھائیں. اگر کوئی نمکین افطاری آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اپنے کھانے کے ساتھ کھائیں, لیکن رمضان میں آپ نے کھانا نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ موٹے موٹے اصول ہیں جو میں بتا سکتی ہوں. بعض لوگ افطار بھی کرتے ہیں اور رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں, تو اس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا کھائیں, اور اگر کوئی افطار والی چیزیں کھانا چاہتے ہیں تو اس کو کھانے کے ساتھ انکلوڈ کر لیں. مین جو اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ روزہ کھولیں میٹھی چیزوں کے ساتھ, کیونکہ آپ کی ہم سب کی شوگر لو ہو جاتی ہے. تو کھجور سے کھولیں, فروٹ چاٹ سے کھولیں, اور آپ سکنجبین لے لیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نماز کا وقفہ دیں, اور جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے ساتھ اگر کوئی نمکین کوئی چیز ہے وہاں ٹیبل پہ تو آپ وہ نمکین چیز اپنے کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں. صحیح, یعنی کچھ اگر کبھی پکوڑے کھانا چاہیں تو وہ اس ٹائم پہ کھائیں. اچھا, یہ تو بہت اچھی چیز, میرے خیال سے ہمارے آڈینس کو اس کا بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کو اٹ ساؤنڈز لائک کہ سیکوینس آف فوڈ از ویری امپورٹنٹ ان رمضان. ٹھیک. ابھی آپ نے چائے کا بھی ذکر کیا. آپ کافی اس کے اوپر ایک بڑا آپ کا ایک اچھا ریسرچ بھی ہے, اور آپ ایک تھوڑا سا چائے کے متعلق ہمیں بتائیں گے کہ چائے کس طرح سے پینی چاہیے. جی, چائے جب آج سے کوئی میرا خیال ہے 50-60 سال پہلے کلچر ہوتا تھا ہمارے گھروں میں ٹکوزی کا. ٹھیک ہے. ہمارے ماں باپ کو یہ پتا تھا کہ چائے دم والی پی جاتی ہے, چائے کاڑھی نہیں جاتی, چائے کو پکا کے نہیں پیا جاتا. جب سے ہمارے کلچر میں چائے پکنا شروع ہوئی ہے, چائے کو کاڑنا شروع کیا گیا ہے, اور چائے میں دودھ کی مقدار زیادہ کی گئی ہے, اس چائے سے باڈی کے اندر ہونے والے کافی کیمیکل امبیلنسز ہیں. کیونکہ جب چائے کی پتی دودھ کے کیزین کہتے ہیں, دودھ کے پروٹین کے ساتھ پکتی ہے تو کچھ کمپاؤنڈز بنتے ہیں جو جسم کی بہت ساری بیماریاں بناتے ہیں, جس میں ہارٹ بھی شامل ہے, ڈائبٹیز بھی شامل ہے, ایون کینسر کے اندر بھی پروون ہے. اس کو میں دودھ پتی کہتی ہوں. اور تو بہت شوق سے پیتے ہیں, ہم بالکل پاکستانی دودھ پتی بڑی شوق سے پیتے ہیں. دودھ پتی کون سی چائے ہوتی ہے؟ وہ چائے جس میں 4 چمچ سے زیادہ دودھ ہوگا وہ دودھ پتی ہے. وہ چائے جس میں آپ نے قہوہ اور دودھ کو پکایا ہے کوئی آدھا گھنٹہ, وہ بھی دودھ پتی ہے. تو چائے دم والی پئیں, اور اس میں بس 2 یا 3 چمچ سے زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے. وہ چائے ہے جو آپ کو شفا دے گی, جو اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے. اور چائے کو کھانوں کے بعد نہیں لینا چاہیے. ہم ناشتوں کے بعد چائے پیتے ہیں, وہ بھی الگ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوراک سے نقصان کوئی نہ ہونا. صحیح. تو بہت امپورٹنٹ بات ہے, یعنی کہ ان تمام باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ چیزیں کوئی بند نہیں کی جا رہی سوائے اس کے کہ وہ چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, جیسے پروسیس فوڈ ہو گیا, یا پروسیس آئلز ہیں, یا میدا ہے, یا چینی کا استعمال آپ نے بتایا. باقی کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بڑا مائنڈفلی اور بڑے وزڈم کے ساتھ ہمیں استعمال کرنا ہے. یہ تو بہت زبردست ہو گیا. اور ایک اور چیز میری جو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام سچویشن میں ایک ریکمنڈیشنز صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آلموسٹ ایک ہی جیسی ہیں, چاہے وہ ذیابیطیز ہو, چاہے وہ ہارٹ کی پرابلم ہو, مور اور لیس جس طریقے سے کھانا پینا ہے وہ ایک ہی جیسا ہے. اور چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان سے باہر ہو, ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے جس کو اڈاپٹ. دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے ہم جب ایک پیراسیٹامول دیتے ہیں تو ہم 10-15 قسم کے دردوں پہ کام کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب آپ ایک ناشتہ صحیح ٹائم پر کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں بننے والی شاید 200 امراض کو آپ روکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ رات کی جس کی نیند ٹھیک ہے اور جس کا صبح کا ناشتہ پیٹ بھر کے اور جلدی ہے,
اس کی زندگی کے 11 سال جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو کیسے بڑھ گئے؟ ہر انسان کو تو الگ الگ بیماری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناشتہ صحیح ٹائم پر یعنی جلدی کرنے سے اس ناشتے کی خوراک ہر انسان میں مختلف طریقے سے کام کرتی ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے. صحیح صحیح، بڑا مطلب یہ دیٹ میک سینس. ابھی آپ نے نیند کی بات کی، تو چونکہ ہم رمضان کے بھی حوالے سے تھوڑی بات کر رہے ہیں، تو رمضان میں تو رات کی نیندیں بالکل سائیکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں یہ کیا جائے کہ رات کو نیند ضرور تھوڑی سی لی جائے، اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ رات، بعض لوگ جو ہیں بلکہ کچھ ملکوں میں بھی یہ کلچر ہے کہ وہ رات کو سوتے ہی نہیں ہیں اور جاگتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ روزے کی تھکن بہت بڑھ جاتی ہے اور روزے کی کمزوری بہت بڑھ جاتی ہے. تو رات کو نیند کوئی 3-4 گھنٹے کی لینا لازم ہے رمضان کے دنوں میں، اور اگر موقع ملتا ہے تو دن کے ٹائم پہ آپ تھوڑی دیر سو لیں، وہ کافی ہو جاتی ہے. آدھا گھنٹہ بھی اگر سو لیں گے تو کافی ہو جائے گی. کیونکہ جو روزہ ہے نا، جس طریقے سے اگر ہم صحت مند طریقے سے کھائے پیئیں گے تو روزے کے ساتھ آپ کے لیے کم نیند بھی ضروری ہے، یعنی کم نیند بھی کافی ہے. لیکن اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو پھر آپ کو 7 گھنٹے کی نیند تو چاہیے. ایک چیز مجھے اس پہ اور یاد آ رہی ہے کہ جب نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی تو ہمارے جسم کے اندر کچھ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، لیپٹن اور گریلن، جو ہماری باڈی کی جو یعنی کھانے کی جو ہمیں ایک لگتا یہ ہے کہ ہم نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے، اس ہارمون کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پیٹ بھر بھی گیا تو نیت نہیں بھر رہی ہے. تو ایسا بھی ہم اسی لیے شاید پروبیبلی دیکھتے ہیں کہ بھوک زیادہ لگتی ہے اور رات میں جو ڈیلز منگانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے اور ساری رات کھانے کی جو خواہش بڑھتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. اچھا، یہ تو ہم نے بہت 2 امپورٹنٹ فیکٹرز پہ بات کی. آپ نے کچھ اسٹریس اور سوشل کنیکشن کا بھی ذکر کیا تھا. یہ کیسے، مطلب ویسے بظاہر تو ظاہر ہے یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن جب ہم ڈیزیز ریورسل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان 2 فیکٹرز کو بھی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ ان دونوں فیکٹرز کو تھوڑا اور کلیریفائی کریں. اچھا دیکھیے، جو پریشانی لینا ہے نا، اس کا تعلق آپ کے امیون سسٹم کے ساتھ ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہماری امیونٹی ہوتی ہے وہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان بعض دفعہ دوسری یا تیسری سٹیج کینسر سے ٹھیک کر لیتا ہے، بڑے اچھے ریزلٹس دیتا ہے اپنے علاج کو، کیونکہ وہ پر امید انسان ہے، وہ پازیٹیو انسان ہے. اس کی بنسبت ایک ایسا انسان جو ہر وقت مایوس رہتا ہے، شاید کینسر کے پہلے سٹیج کے اندر ہی اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں جو اس کی جان لے لیں. تو ہماری جو سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، ہماری یعنی خوشی کی سٹیٹ کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ ایسے کیمیکل پھرتے رہتے ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور ہماری جو باڈی کا جو توڑ پھوڑ ہے اس کو تیز نہیں ہونے دیتے یا اس کو سلو ڈاؤن رکھتے ہیں. اس لیے یہ ایک اہم ستون ہے لائف سٹائل میڈیسن کا کہ آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے اپنے آپ کو، آپ نے خوش رہنا ہے، کیونکہ آپ خوش رہیں گے تو آپ کی باڈی اپنے آپ کو چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے گی. دوسری بات آپ نے کی ہے سوشل کنیکشن کی. سوشل کنیکشن کا مطلب ہے آپ کے آپس کے تعلقات، یعنی آپ کے بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنی ورک پلیس کے لوگوں کے ساتھ. یہ جو آپ کے تعلقات ہیں نا، اس کے اوپر آپ کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر فرض کریں ہم ایک عام الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے یا فلاں بندی جو ہے وہ بڑی بد مزاج یا بہت ہی سڑی ہوئی بندی ہے، ہم بڑا جل کڑ کے یہ لفظ بولتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی خوش مزاج طریقے سے انٹریکٹ نہیں کرتا یا وہ نہیں ملتا ہے. تو یہ جو ہمارا ایک طریقہ ہے نا لوگوں کے ساتھ ملنے کا یا انٹریکٹ کرنے کا، اس کو سوشل کنیکشن کہتے ہیں. اور سوشل کنیکشن میں ایک چیز ضرور کلیئر کروں گی کہ اگر میرے فیس بک کے اوپر 5 لاکھ فالوورز ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے وہ 5 لاکھ جو ہے وہ میرا سوشل کنیکشن ہے. سوشل کنیکشن کا مطلب ہے آپسی کا بھائی چارہ یا ملنا جلنا یا صلہ رحمی جسے کہتے ہیں.
یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. آپ اس کو عام زبان میں حقوق العباد کہہ لیں کہ یہ حقوق العباد کی بات ہے نا. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے صحت کے لیے بھی نا. ٹھیک ہے. اور ڈیپلی جا کے ہمارے امیون سسٹم سے ہے, اور امیون سسٹم جو ہے وہ بیماریوں کی کو بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. فیسنیٹنگ. سننے میں کتنی کامن سینس کی باتیں لگتی ہیں, مگر اب یہ پوری ایک میڈیسن ہے جس کے اوپر اتنی سائنسی تحقیق ہو رہی ہے. ہم جب یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شگفتہ, میں بالکل آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیسے اس فیلڈ کی طرف آئیں؟ یہ جو سارا سفر تھا اور یہ اتنا کچھ جو آپ نے سیکھا اور ہم کو بھی سکھایا اور ہمیں بھی سفر میں اپنے ساتھ لے لیا, تو یہ کہاں سے آپ کو اس میں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی, کیونکہ میں تو بڑا لائل میڈیکل ڈاکٹر, ڈرگ ڈپینڈنٹ ڈاکٹر ہوں, اور میرے حساب سے تو مرض دوائی کے بغیر اور مریض دوائی کے بغیر الگ ہو نہیں سکتے, یہ تینوں چیزیں نا. لیکن جب تقریباً مجھے کوئی 15 سال ہو گئے تھے میری فیملی میڈیسن کی پریکٹس کو, بہت بزی پریکٹس تھی, 80-90 مریض روز دیکھنا, بہت ایکسپوجر تھا پیشنٹس کا. اور وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کرونک ڈیزیزز کا, اور مجھے پتہ چلا کہ میرے ہاتھ کیسے بندھے ہوئے ہیں اور میں کس طرح بہت سی بیماریوں کو تو ٹھیک ہی نہیں کر سکتی. اور میں جھوٹ بول رہی ہوں پیشنٹس کے ساتھ کہ مریض آ کے بڑی امید سے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اور میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, جبکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی بیماری دن بدن بگڑ رہی ہے نا. تو مریضوں کی یہ حالت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تلاش کروں نا. اور اسی تلاش میں سب سے پہلے میں ہولسٹک نیوٹریشن میں پہنچی تھی, اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مختلف اسپیشلائزیشن, اور پھر فائنلی لائف اسٹائل میڈیسن میں. سو اٹس اے لانگ جرنی. ایسے نہیں ہوا کہ یہ کہیں پڑی ہوئی تھی اور مجھے مل گئی نا, میں نے ڈھونڈا, کیونکہ میں پھر ہارورڈ گئی تھی پہلی سرٹیفکیشن کے لیے نا, 2013 کی یہ بات ہے. تو بس اس طرح ہے. اور ہم سب کا, جو لوگ لائف سٹائل میڈیسن کے ساتھ جڑے, تقریباً ہم سب کا یہی جرنی ہے کہ ہم اس تلاش کو کرتے کرتے کہ کس طرح ہم نہ صرف اپنے مریضوں کی کیئر کر سکیں, بلکہ جس طرح سے یہ بیماریاں اس وقت منظر عام پہ آ رہی ہیں, اسپیشلی ڈائبٹیز اور ہارٹ پرابلمس اور دوسری پرابلمس, ہائی بلڈ پریشر اور کینسرز, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کینسر پیشنٹ موجود نہیں ہے. تو ڈاکٹرز کے بھی دل ٹوٹ رہے ہیں. آپ اس سے اگری کریں گی کہ ہم سب کے بڑے دل ٹوٹے ہیں اپنے مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے؟ یہ آپ نے دل ٹوٹنا بڑا سافٹ ورڈ یوز کیا ہے. یہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں, فزیشین برن آؤٹ, صرف دل نہیں ٹوٹ رہے, ڈاکٹرز مایوس ہو رہے ہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ امریکہ میں میڈیکل ایسوسیشنز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, جس کے بعد انہوں نے میڈیکل پروفیشن کو اتنا ہی رسکی قرار دے دیا جس طرح کہ ایک فائر فائٹر کا ہوتا ہے, یعنی فائر بریگیڈ کی جو, جس طرح ٹیم کا جو ایک بندہ ایٹ رسک ہوتا ہے, اسی طرح میڈیکل ڈاکٹر کو یا میڈیکل پروفیشن کو انہوں نے ہائی رسک پروفیشن ڈکلیئر کر دیا ہے. اور ڈاکٹرز بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں خود. اور مجھے بڑا افسوس ہوا تھا جب ایک لیور کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو خود لیور فیلئر ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کو بیماری نہیں ہوگی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں, یہ واحد ایک اسپیشلٹی ہے لائف سٹائل میڈیسن جہاں ڈاکٹر پہلے خود پریکٹس کرتا ہے, اس کے بعد اپنے پیشنٹس کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو اپنی میڈیکل سائنس کے بارے میں بتاؤں تو میں نے وہ میڈیسنز خود نہیں کھائی تھیں. میں اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتی تھی کہ ان دوائیوں کو کھا کے. تو سب سے جو ایک ٹرانسپیرنسی ہے لائف سٹائل میڈیسن میں کہ جو آپ کریں گے وہی آپ پروموٹ کریں گے. زبردست. یہ بہت بہت ہماری اچھی گفتگو رہی. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی اس سے بہت فائدہ پہنچا ہوگا اس تفصیلی گفتگو سے. لائف سٹائل میڈیسن ایک ایسی فیلڈ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہے, سائنٹیفکلی پروون ہے, اور جن چیزوں کی اور جن بیہیویئر چینجز کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم ان کی انٹینسو اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں. جیسے ہم ایک دوا کا پرسکرپشن دیتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کے لیے اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں, اسی طرح لائف سٹائل میڈیسن میں ہم 6 ستونوں کا پرسکرپشن دیتے ہیں, جس میں نیوٹریشن, ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی, سلیپ یا اچھی نیند, سوشل کنیکشنز, اچھے تعلقات اپنے آپ سے, نیچر سے,
اور دوسرے اپنے تمام ارد گرد کے لوگوں سے، جس میں فیملی، فرینڈز، ورک پلیس پہ لوگ یا نیبرز وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں. اور اوائڈنس آف ایڈکشن، یہ ایک بہت بہت ڈیپ فیلڈ ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور بھی ان فیوچر پوڈ کاسٹ ضرور بات کریں گے. میں ڈاکٹر شگفتہ فیروز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں آئیں اور ہم نے اس کے اوپر اتنی فروٹفل اور اتنی اچھی گفتگو کی. اور اگر آخر میں آپ کا کوئی ایک میسج ہو تو آپ دے دیجیے، پھر ہم اس کو کنکلوڈ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا. آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا پڑے گا. یہ جسم اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. اگر آپ نے اس سے پیار نہیں کیا نا تو پھر آپ کو شفا دینے والا بھی شفا نہیں دے گا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.